السلام علیکم اسٹوڈنٹ، چیپٹر نمبر 11 لیکچر نمبر 4 کے ساتھ آج حاضر ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو گردے کی فعلیاتی اکائی ہے جسے ہم نیفرون کہتے ہیں، پریویس لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ نیفرون کیسے ہمارے بلڈ کے اندر سے جو ہے وہ فاسد مادے باہر نکال دیتا ہے۔ وہ ڈسکس کرتے ہیں بیٹا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو گردے کی فعلیاتی اکائی جسے ہم نیفرون کہتے ہیں بیٹا، یہ نیفرون دراصل ہمارے ایک گردے میں 10 لاکھ سے زیادہ نیفرون موجود ہوتے ہیں، اور یہ نیفرون ان کی ساخت جو ہوتی ہے وہ تمام نیفرون کے ساتھ ایک جیسی ہوتی ہے، اور سارے کے سارے نیفرون صرف ایک ہی نالی میں ہوتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں بیٹا، کلیکٹنگ ڈکٹ کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو نیفرون ہوتا ہے وہ دو بنیادی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حصہ اس کو کہتے ہیں رینل کارپسکل کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو ہم رینل ٹیوبیول کہتے ہیں۔ جو رینل کارپسکل ہوتا ہے، رینل کارپسکل کی اگر ہم بات کریں تو رینل کارپسکل دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گلومیرولس اور بومین کیپسول۔ گلومیرولس بیٹا اور بومین کیپسول کہتے ہیں۔ مزید لیکچر کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو میرا لیکچر سمجھ میں آ جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیا کریں۔ تو جو بیٹا جو گلومیرولس ہوتا ہے، گلومیرولس دراصل جو بومین کیپسول، دیکھیں بیٹا جو بومین کیپسول ہے وہ ایک پیالے نما ساخت ہے، جیسے ایک پیالہ نہیں ہوتا ایسے پیالہ نما ساخت ہے۔ اسی پیالہ نما ساخت کے اندر آپ کو ایک کیپلریز کا گچھا ملتا ہے، کیپلریز کا جال ہوتا ہے، اس جال کو ہم کہتے ہیں گلومیرولس۔ پیالہ نما ساخت کو ہم کہتے ہیں بومین کیپسول، اور بومین کیپسول کے اندر جو نالیوں کا گچھا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گلومیرولس۔ اور یہاں سے دو نالیں نکلتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے بیٹا ایفیرنٹ اور ایک ہوتی ہے بیٹا ایفیرنٹ۔ ایفیرنٹ اور ایفیرنٹ، ایک نالی سے جو ہوتا ہے بلڈ وہ داخل ہوتا ہے گلومیرولس کے اندر، اور ایک نالی سے جو ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ تو تقریباً آئی تھنک مجھے جو ایفیرنٹ ہے اس سے بلڈ اندر داخل ہوتا ہے، اور ایفیرنٹ سے فلٹر شدہ بلڈ جو ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اب جو یہ بلڈ جائے گا بیٹا، اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ساخت ہے کس کی، گلومیرولس کی، گلومیرولس کی ساخت ایسی ہے جیسے کہ ایک نیٹ نہیں ہوتا، ایک چھانی ہوتی ہے، یہ ویسے ہوتا ہے، اس کے اندر ایک چھن نما ہوتا ہے۔ جو ہی اس کے اوپر اندر ایک بلڈ آتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے بلڈ کا ایک پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے جسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ تو اسی دباؤ سے جب خون آتا ہے تو یہاں پہ آ کے دو سے ٹکراتا ہے، تو ٹکرانے کی وجہ سے کیونکہ یہ چھانی نما ہے، چھانی نما ہونے کی وجہ سے جو بلڈ اس کے اندر آتا ہے وہ فوراً ہی اس کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ چھن کر اس سائڈ پہ آ جائیں گے، جو کہ اگلا حصہ جو کہ پہلی پردار نالی ہے، یہ جو حصہ میں نے آپ کو بتایا بومین کیپسول اور گلومیرولس، اسے ہم اسی سے رینل کارپسکل کہتے ہیں، اور اس سے آگے جو حصہ شروع ہو رہا ہے نالی نما اسے ہم کہتے ہیں رینل ٹیوبیول۔ رینل ٹیوبیول میں بیٹا دراصل پہلی پردار نالی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے نیچے آنے والا حصہ ہوتا ہے، پھر ایک یو شیپ کی نالی آتی ہے جسے ہم لوپ آف ہینلے کہتے ہیں، پھر نالی اوپر کی طرف جاتی ہے اور وہ حصہ آخری بلدار نالی کہلاتا ہے، پھر یہ آخری بلدار نالی جا کر جو کہ کلیکٹنگ ڈکٹ ہے اس میں جا کر کھلتی ہے۔ یعنی کلیکٹنگ ڈکٹ اس کو کلیکٹنگ جمع کرنے والی نالی اس لیے کہا گیا کیونکہ جتنے بھی نیفرون ہوتے ہیں وہ اسی ساری نالی سے ادھر ادھر جڑے ہوتے ہیں، اور سارا کا سارا جو یورین بنتا ہے، پیشاب بنتا ہے، وہ سارا ادھر آ کر اکٹھا ہوتا ہے، اس وجہ سے کلیکٹنگ ڈکٹ کہا جائے گا۔ تو اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جو ہی یہاں سے بلڈ ٹکراتا ہے اور بلڈ کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ چھن کر اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں، تو فلٹر شدہ بلڈ پھر واپس چلا جاتا ہے کس کے اندر، جسم کے اندر۔ اب جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ پہلے بلدار نالی سے ہوتے ہوئے موو کرتے ہیں، اس کی یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو فلٹریٹ ہے وہ ادھر سے موو کرتا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب یہاں پہ جو فلٹریٹ بنے گا اس فلٹریٹ کو ہم کہیں گے گلومیرولس فلٹریٹ۔ یہ بیٹا جو فلٹریٹ ہوگا ہم اسے کیا کہیں گے، گلومیرولس کا فلٹریٹ کہیں گے۔ اب یہ جو گلومیرولس کا فلٹریٹ ہے یہ یہاں سے ہوتا ہوا نیچے کی طرف آتا ہے، موو کر رہا ہے، اب یہاں سے موو کرتا ہوا آئے گا، پھر یہ نیچے آنے والی نالی ہے، یہاں سے آگے آئے گا، یہاں سے نیچے آئے گا، پھر یہاں پہ آتا آتا یہ پہنچ جاتا ہے لوپ آف ہینلے پہ۔ لوپ آف ہینلے دراصل یو شیپ کی نالی ہوتی ہے جو یہ گردوں پر موجود ہوتی ہے، اس کو ہم آگے موو کریں گے اور اوپر کر دینا شروع کر دیں گے۔ مین آپ کو میں بنیادی طور پر بتا دوں
کہ یہ جو گردہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گردے کی جو رینل پیرامڈ ہوتا ہے، یہ والا رینل پیرامڈ ہے. یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ ہے رینل پیرامڈ. اسی رینل پیرامڈ کے اندر جو ہوتے ہیں وہ گردے نیفرون لگے ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ رینل، اگر ہم مطلب ایک مائکروسکوپس کے ذریعے اگر پریکٹیکل کریں گے تو ہم یہاں سے کیا ہوگا، ایک جو رینل پیرامڈ ہے اس کو اٹھا کر مزید اس کی صفائی کر کے یہاں سے ہم رینل پیرامڈ کو لیں گے. رینل پیرامڈ کے اندر ہمیں جو کہ بہت سارے نیفرون ملتے ہیں کہ نیفرون کو مزید بڑھ کر کے دیکھا جاتا ہے تو ہمیں نیفرون کی ایک باقاعدہ شکل دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بیٹا ذرا بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے نیفرون کو باقاعدہ دیکھنے میں، لیکن ہم گردے کی یہ والے ساتھ کو پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اب نیفرون کے اندر جب یہ فلٹریٹ آتا ہے تو اوپر چلا جاتا ہے آخری پلدار نالی کی طرف. جب وہ آخری پلدار نالی کی طرف جاتا ہے تو یہاں پر جو فلٹریٹ ہوگا وہ سارا کا سارا کلیکٹنگ ڈکٹ میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا. اب ہوتا کیا بیٹا؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے، یہ جو فلٹریٹ کی موومنٹ ہے، یہ جب نیچے کی طرف موو کرتی ہے، دراصل یوں سمجھ لیں کہ گردے کی جو فلٹریشن کی شروعات وہ یہاں سے ہوتی ہے. یہ فرسٹ ہے جسے ہم رینل پیرامڈ کہتے ہیں. یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور پھر یہاں سے آتا جاتا ہے. اب بیٹا میں نے آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ یا پھر آگے آپ کو پڑھاؤں گا میں کہ سردیوں میں ہمیں پیشاب زیادہ آتا ہے اور گرمیوں میں پیشاب کم آتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ سردیوں میں پیشاب ہمیں کیوں زیادہ آتا ہے؟ کیونکہ ہمارے جسم کا جو ہمارے جسم کو پسینہ خارج کرتا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں اور کس طریقے سے ہمارے جسم سے پانی نہیں نکلتا، لہٰذا گردوں سے وہ اضافی پانی کو ہمارا جسم باہر نکال دیتا ہے. کس کے لیے؟ ہوموسٹیسس کرنے کے لیے. تو گرمیوں میں ہمیں اس وجہ سے پیشاب کم آتا ہے کیونکہ زیادہ تر ہمارا جو پانی ہوتا ہے وہ پسینے کے طور پہ باہر نکل جاتا ہے، تو ہمیں زیادہ حاجت نہیں ہوتی اس کی یورینیشن کی. تو لیکن سردیوں میں زیادہ ہمیں یورینیشن کرنی پڑتی ہے. ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ گردہ ہمارا اضافی پانی باہر نکال رہا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر گرمیاں ہیں، اگر ہمارے جسم کے اندر پانی کی مقدار کم ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے گردے میں جو ایک میکانزم ہے وہ ہے سلیکٹیو ری ایبزارپشن کا، یعنی ہم دوبارہ سے پانی کو جذب کر لیتے ہیں، نمکیات کو ہمارا گردہ جذب کر لیتا ہے. کیسے جذب کرتا ہے بیٹا؟ یاد رکھنا جب یہ گلومیرولس کا فلٹریٹ ایسے موو کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے نیچے آنے والی نالی کی طرف، ایسے آ رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر جتنا بھی پانی فلٹریٹ کے اندر ہوتا ہے وہ ہماری یہ نالیاں اس کو جذب کر لیتی ہیں. جب یہ نالیاں جذب کر لیتی ہیں پھر مزید آگے یہ فلٹریٹ جا رہا ہوتا ہے. پھر جب یہ اوپر کی طرف جاتا ہے بیٹا تو اوپر کی نالی میں جب جانے سے یہاں پر ہمارا جو یہ اوپر جاتی نالی جو ہوگی وہ جو نمکیات ہوں گے وہ نمکیات اسی فلٹریٹ سے جذب کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اگر یاد رکھنا بیٹا، اگر ہمارے جسم کے اندر نمکیات یا پانی کی کمی ہے تو یہاں پر فلٹریٹ کے دوران جو اضافی پانی اور نمکیات آئے تھے وہ ہمارا نیفرون اس کو دوبارہ سے کیا کر لیتا ہے؟ جذب کر لیتا ہے، نمکیات کو بھی اور پانی کو بھی. نمکیات جب نیچے آئے گا جب فلٹریٹ نیچے آئے گا تو پانی جذب ہوگا، اور جب فلٹریٹ اوپر جائے گا تو یہاں پہ کیا ہوں گے بیٹا؟ نمکیات جذب ہوں گے. تو اسی طریقے سے اگر ہمارے جسم کے اندر نمکیات اور پانی اضافی موجود ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا یہاں پہ نیچے آتا جو فلٹریٹ ہوگا وہاں سے ہمارا جو نیفرون ہے وہ اضافی پانی کو جذب نہیں کرے گا. کیوں جذب نہیں کرے گا؟ کیونکہ آلریڈی ہمارے جسم کے اندر پانی زیادہ مقدار میں موجود ہے تو ہمیں پانی یہاں پہ جذب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے نمکیات کا بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم کے اندر نمکیات کی مقدار موجود ہوتی ہے، سفیشینٹ مناسب مقدار موجود ہوتی ہے، تو ہمیں مزید جذب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں ان نمکیات کو باہر نکال دیتے ہیں. تو یہاں پر جو نمکیات ہوتے ہیں، اگر نمکیات ہمارے جسم آلریڈی زیادہ ہیں تو یہاں پر اوپر جاتی نالی میں نمکیات کی دوبارہ واپسی انضاف کو نہیں کیا جائے گا. تو یہ بھی بیٹا اس طریقے سے یہ جو فلٹریٹ ہوتا ہے وہ آتا پہ کہاں جاتا ہے؟ آخری بلدار نالی میں. آخری بلدار نالی کھلتی ہے کس میں؟ کلیکٹنگ ڈکٹ میں. اب پھر کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اس کے اندر بھی مختلف سیکریشنز خارج کی جاتی ہیں. مختلف سیکریشن میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ آئنز ہوتے ہیں، کچھ گریڈینز ہوتے ہیں، وہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں تاکہ جو پی ایچ ہے یورین کی، پیشاب کی پی ایچ ہے، اس کو جو ہے وہ نارمل کر جائے. اب آخر میں کلیکٹنگ ڈکٹ میں جو یہ سارا پیشاب جمع ہوتا ہے، جو فلٹریٹ جمع ہوتا ہے، اس کو سارے کو پیشاب کرتے ہیں. پھر وہ سارے تمام نیفرون میں اس طرح سے ہوتا ہے، تمام نیفرون میں فلٹریٹ نکلتا ہے، وہ نکل کر کے یہاں پہ کہاں جاتا ہے؟ جو کہ جسے ہم رینل پیلوس کہتے ہیں اس میں جمع ہو جاتا ہے. رینل پیلوس سے پھر یوریٹر سے پھر وہ آگے جاتا ہے یورینری بلیڈر میں، اور پھر یوریٹر سے جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو یہ ایک پورا طریقہ کار تھا نیفرون کا. ہم نے پڑھا تھا کہ نیفرون جو ہے وہ کس طریقے سے جو فلٹریشن ہے
وہ جو بلڈ کی فلٹریشن ہے، بلڈ کو جو صاف کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر آپ کو اس کے اندر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوشچن میں کمنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا آنسر دوں گا. نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.